لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، روز قیامت لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکان تک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروائی، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس سے متعلق ہم اس پروگرام میں بات چیت کر رہے ہیں اور قرآن کریم سے معراج کا بیان ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیل کی طرف بڑھیں، کچھ عشق رسول سے معمور مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام جو کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، لیکن سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ اگر ہم اعلان نبوت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ظاہری حیات مبارکہ پائی، اس کے ایام گنتے ہیں، اس کے ڈیز نکالتے ہیں تو وہ بنتے ہیں 8,280۔ تو اس لحاظ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اوسطاً ایک دن میں جبریل امی علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ حاضری دیتے رہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم قرآن کریم سے معراج کے متعلق سنیں گے، اور خاص طور پر رات میں معراج ہونے کی حکمتوں کا بیان جاری ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12-15 سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو سبحان کے تعلق سے ہم سن چکے کہ اس آیت میں پہلے سبحان کا ذکر کیوں کیا گیا، اور اب ہم اسرا یعنی اسرا بعبدہ لیلا، اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، پوری رات نہیں تھی، رات کا کچھ حصہ تھا۔ اب رات کی حکمتیں جو علماء نے بیان کی،
ان میں سے کچھ عرض کی جاتی ہیں، کچھ پہلے بھی عرض کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی صورت میں ہی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی۔ یہ رات بھی نشانی ہے اللہ پاک کی اور دن بھی اللہ پاک کی نشانی ہے۔ پہلے کس کا ذکر ہوا؟ رات کا، دن کا؟ رات کا۔ پہلے رات کا ذکر ہوا، تو رات کو سبقت ہے دن سے۔ اچھا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ پہلے ذکر رات کا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں اسلامی مہینے کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، بلکہ ہر نئی تاریخ کی ابتدا اسلامی جو تاریخ ہے اس کے مطابق رات کو ہوتی ہے۔ اچھا، ہر رات کے ساتھ دن ہوتا ہے، لیکن دن کبھی بغیر رات کے بھی ہوتی ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا، اس کے بعد رات کبھی نہیں آئے گی، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اچھا، رات کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بخشش طلب کرنے کا وقت ہے، رب تبارک و تعالی کی عطاؤں کا وقت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سفر فرمایا کرتے تھے اور خود ارشاد فرمایا رات کی سیاہی کو لازم رکھو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، جلد سفر طے ہوتا ہے۔ ایک سبب اور حکمت یہ بیان کی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو معراج ہوئی، اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو سیر ہوئی۔ رات کا وقت جو ہے عبادت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس قدر طویل قیام ہوتا کہ آپ کے مبارک پاؤں جو سوج جایا کرتے تھے، سویلنگ ہو جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اکثر عبادت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے رب کائنات نے رات کو معراج سے آپ کو مکرم فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ حضور علماء نے ایک یہ بھی بات بیان کی کہ رات میں معراج ہوئی، یعنی لوگوں سے اس کو چھپایا گیا۔ تو چھپایا کیوں گیا؟ کہ اس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت ظاہر تھی، آپ کا لباس بھی نورانی تھا، تو کسی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عاشقان رسول نے کیا کہا رات کے بارے میں، رات کے معراج کے بارے میں؟ عظیم عرش خدا ہے شہدی آج کی رات، عظیم عرش خدا ہے شہدی آج کی رات، کتنا دلکش ہے سفر کتنی حسین آج کی رات۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی عمدۃ القاری میں، جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، کہ معراج کی تصدیق کرنے والوں کا ثواب بڑھ جائے۔ اگر دن میں ہوتا تو وہ دیکھ لیتے نا، تو وہ غیب پر ایمان نہ ہوتا۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی، نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج رات کو کیوں ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں، وہ حکیم ہے، اس کے مبارک اسما میں سے ایک نام حکیم ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ رات تجلی لطفی ہے، دن تجلی قہری ہے، اور معراج
کمال لطف ہے جس سے مافوق متصور نہیں، لہذا تجلی لطفی ہی کا وقت مناسب تھا۔ یعنی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی تجلی ہے، دن میں قہر و جلال کی تجلی ہے۔ تو معراج میں تو بہت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر مہربانی فرمائی، تو لطف کی رات تھی، اس لیے رات کو یہ منتخب کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ معراج ایک معجزہ عظیم ہے، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب معجزہ واضح طور پر دکھایا جائے، قوم نہ مانے تو ہلاک کر دی جاتی ہے اور ان پر عذاب عام کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی امتوں پر ہوا۔ تو معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا، یا تو سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کر دیے جاتے، تو ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا ہی نہیں، تو یہی شک رہی کہ ان پر عذاب اترتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو اس لیے رات مناسب ہوئی کہ جو نہ تسلیم کرے ان پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہ اس میں بھی اللہ کی رحمت بے شک نظر بے آئے شک، گی۔ اے رحمت عالم، جب تک تم ان میں تشریف فرما ہو اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ نزول قرآن کی ابتدا رات میں ہوئی، اس لیے رات میں ہی یہ ترکیب کی گئی اور معراج کا سلسلہ ہوا۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو بادشاہ ہیں وہ رات کو اپنے خاص لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر راز و نیاز ہوتے ہیں اور مملکت اور اس کے تعلق سے جو مشاورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ دن کا وقت جو ہے یہ روزی کمانے کا وقت ہے، دنیاوی معاملہ نپٹانے کا معاملہ ہوتا ہے، شور ہنگامہ ہوتا ہے، رات میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاقات کے لیے رات کے وقت بلایا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ معراج کی شب حقیقت محمدیہ اصل رنگ میں جلوہ کر تھی۔ کس آنکھ میں طاقت تھی کہ آپ کی حقیقت کو دیکھ سکے؟ ہاں، فرشتوں کی آنکھ ہی تھی جو آپ کے جلوے کی متحمل ہوئی، وہ بھی حسب طاقت ساتھ دے سکے۔ اس شب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج جیسی تھی، جو جو چڑھتا جاتا ہے اس کی روشنی، اس کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی رات کو معراج کی کہ جب جود و سخا غیروں سے چھپا کر محض اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رات میں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے جود و کرم بالکل اپنے اس پر تھا، تو اپنے حبیب کو انعامات سے اکرامات سے نوازنا تھا، اس لیے رات کے وقت بلایا۔ اچھا، ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں کے چاند ہیں، چاند رات کو آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو رات کو آسمان پر تشریف لانے کے لیے بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت سواری پر سوار ہوتے، مسجد اقصیٰ جاتے تو لوگ دیکھ لیتے، امتحان تو نہ ہوتا، آزمائش تو نہ ہوتی، پھر ابو جہل اور ابو بکر کا کیسے پتہ چلتا؟ اللہ۔ تو جس نے انکار کیا وہ ابو جہل ہوا، بدبخت ہوا، اور جنہوں نے اقرار کیا وہ صدیق اکبر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جبریل امی سے کہا کہ کون مانے گا کہ راتوں رات یہ سارا معاملہ ہوا، رات کے قلیل حصے میں ہوا؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی حضور صدیق اکبر آپ کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر ہوئے کہہ کر، اور ابو جہل وہ بدماش تھا اور ابو جہل ہی رہا وہ۔ حضور اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا معراج جسمانی تھی، اگر تو خواب کا ہی اعلان کیا جاتا کہ رات کو یہ خواب دیکھا تو پھر اس کو کوئی مشکل بھی نہ سمجھا جاتا۔ بھی جھگڑا کس چیز کا ہوتا؟ جی، تو جسمانی ہونا بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بلا شبہ وہ تو اس کے تو بہت سارے دلائل دیے گئے نا کہ عبد کس کو کہتے ہیں، روح و بدن کو پچھلے مجموعہ پروگرام میں اسی کو عبد کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت آسمانی دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے۔ یہ رات کا وقت آتا ہے جب رات کا آدھا حصہ یا 2/3 گزر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، پھر اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کیا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟
جس کو میں معافی دے دوں. یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بلاتا ہے. تو پتہ چلا کہ دن کی بجائے رات کا وقت زیادہ مناسب. اس میں اللہ پاک عام بندوں کو خاص قرب دے دیتا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے رات کے وقت کو منتخب فرمایا. کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے. چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے. اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سحر کی کیا بات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رات میں معراج کروائی گئی، قرآن نے جس کو بیان کیا، رات کے کچھ حصے میں جو سیر کروائی گئی، اس کی وضاحت کے طور پر سنا کہ رات میں معراج کی حکمتیں کیا تھیں، اس کے اسباب کیا تھے، اور رات کی فضیلت کے بارے میں بھی آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، کلام بھی ہم نے سنے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل دیکھتے رہنے کی، دوسروں کو دعوت دیتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.